نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلسان عربي مبين صدق الله العظيم حمدا شکرا کثیرا کثیرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ ہم اور آپ منہاج العربیہ کی دوبارہ مشق کے اسباق کو کرتے ہوئے آگے نئے سبق کو شروع کرتے ہیں جو کہ درس نمبر 9 ہے۔ الحمدللہ اب تک آپ لوگوں نے اسما کے اعتبار سے اسماء اشارہ دیکھا، بعد میں ضمائر کو بھی تھوڑی بہت آپ نے دیکھی، پھر گزشتہ بار جار مجرور متعلق کے حوالے سے، متعلق کے حوالے سے، پھر آپ نے مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ کے اعتبار سے بھی دیکھے ہیں کہ نہیں، اور اس میں استفہام، حروف استفہام وغیرہ چیزیں بھی دیکھی ہیں۔ اب جو آج کے سبق میں آپ دیکھنے والے ہیں وہ ہے ضمائر مزید ضمیر کے صیغے، جو کہ اہم صیغے اور بار بار ہے نا مستعمل ہونے والے صیغے ہیں۔ انا، انتا، ہوا۔ کون بتائے گا کہ مرفوع کے تمام صیغے 14 صیغے؟ ارے صاحب، ہوا، ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو۔ تو یہاں پر انا آیا ہے، یہ کون سا صیغہ ہے؟ متکلم۔ ماشاء اللہ۔ انتا کون سا صیغہ ہے؟ اور متکلم میں بھی، اور کون سا متکلم ہے مولانا؟ واضح کرے نا صیغے کو۔ جی سر، واحد۔ واحد؟ جی سر، واحد مذکر مؤنث۔ ہاں وہ سب بولے نا، صیغہ پورا بتا۔ جی سر، اور انتا ضمیر حاضر مذکر حاضر یا مخاطب مذکر مذکر، ہوا غائب مذکر صحیح، الحمدللہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ضمائر جو ہیں یہاں پر صرف متکلم کا ایک صیغہ، حاضر کا صیغہ اور غائب کا صیغہ، جو کہ تمام مذکر ہیں، کیونکہ یہاں پکچر میں بھی صرف مذکر ہی ہیں، مؤنث کی کوئی نہیں ہے۔ جی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بچہ ہے یہاں پر جس کے لیے ولدن ہے نا، یا جی، اور ایک بڑا سا آدمی ہے، صحیح ہے۔ جی سر، اب یہاں پر مین چیز وکابلری، جیسے قصیر، طویل، حزیل، ہے نا، سمین، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر، ان وکابلری کو ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تھوڑے بہت آپ جان گئے ہوں گے، طویل اردو میں بھی مستعمل ہے جو کہ لمبا ہو، اور قصر کہتے ہیں چھوٹے کو یا کم کرنا، ہے نا، یہ قد چھوٹی والے، اور سمین اور حزیل، موٹے ہے اور نا۔ دبلے۔ ہاں، تو ایسے اگر آپ کو کچھ نہ پتا چلے نا، تو یہاں پر آپ اسی کی ملتے جلتے کچھ ہوتے ہیں یہاں پر، جیسے یہاں پر دبلا ہے نا، تو وہی حزیل کو آئے گا، اور سمین موٹاپا کہیں ہوگا یہاں پر ہی۔ تو خیر، موٹا نہیں وہاں پر ہے سر، اسی سینٹینس میں، اسی اچھا یہ سینٹینس میں۔ موٹا نہیں، صحیح، دبلا اور موٹا۔ اب آپ کو یہ وکابلر مل گئی، بس آپ قواعد لگائیں۔ انا ضمیر مبتدا، کیونکہ مرفوع والا ہے نا، رفع حالت رفع والے ضمائر ہیں، تو جی حالت رفع والا ضمیر کیا ہو سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے، کلیئر۔ اور جی ولدن سر، خبر، بس جملہ اسمیہ ہو گیا۔ انا ولدن، میں لڑکا ہوں، جی صحیح ہے۔ سر، جی اور انت ولدن، تو ہے لڑکا نا، ہے یا لڑکا ہے، بچہ نہیں، بچے کی طفلون، طفلون بھی کہتے ہیں، جی 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 جی۔ صحیح۔
اور بیٹے کے لیے ابن کہتے ہیں، تو یہ لڑکا ہی رکھیں. انا قصیر، میں چھوٹا ہوں، مطلب تو نماز قصر کرنا کہتے ہیں نا، اسی سے بنا قصر، فعیلن کے وزن سے قصیر. صحیح ہے. جی قصر مانے کم کرنا، یا جو 4 رکعت کی نماز آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں فرض، یعنی فرض نمازیں. حالت کس کی ہے؟ حالت مسافر ہے نا، جی مسافت کے تحت. چلیے. انت طویل، تو تو لمبا ہے، لمبا ہے. انا سمین، میں موٹا ہوں، مبتدا خبر. اور انت حزیل، تو دبلا ہے. تو انا جالس علی الکرسی، اب اسی کو لے لیں. آپ دیکھیے یہاں پر کیا کیا انہوں نے، مبتدا خبر اور لے کے آئے جار مجرور متعلق. جی جی صحیح ہے. باقی بہنوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا، عائشہ بہن، نور عائشہ بہن، دو ہی ہیں بہنیں. الا حرف جر، الکرسی مجرور. صحیح. جار اپنے مجرور سے مل کر بنا متعلق. متعلق. اب جب متعلق ہے تو متعلق بھی چاہیے، اور متعلق کس کو بنائیں گے؟ انا جالسن. جالسن. جالسن اس میں فائل بن سکتا ہے جی ہے نا. پہلے دیکھیں کہ متعلق جملے میں ہے کہ نہیں. اس جی میں فائل متعلق بن سکتا ہے، اس کے کچھ قواعد ہیں، آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں فائل، اس میں فائل، اس میں مفعول، ہے نا. موٹے موٹے بتا دیتا ہوں، اس میں فائل، اس میں مفعول، اس میں مصدر. صحیح ہے. اور کیا ہے، اسم تفضیل بھی، اور فعل بھی آتا ہے. فعل ہے نا، فعل اگر جملے میں ہو تو وہ بھی اس کا متعلق بن سکتا ہے. جی کلیئر ہے. تو جی اس سر. میں فائل جالسن ہوا ضمیر، اس میں ہے نا فائل، فعل مطلب اس میں فائل اپنے فائل ہوا ضمیر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر متعلق ہوا علل اعلیٰ کرسی. کرسی، جار مجرور متعلق، متعلق اپنے متعلق سے مل کر کیا ہوا؟ خبر ہو. خبر ہوا. صحیح ہے. انا مبتدا اور یہ سارا کچھ خبر. تو میں ہے نا، کیا بنے، کیا بیٹھا پڑھیں ہوں، گے؟ بیٹھا ہوں میں کرسی پر. بیٹھا ہوں. ہاں تو میں بول چکا ہوں پہلے ہی، متعلق کا ذکر بعد پہلے آئے گا خبر سے بھی. میں ٹھیک. کرسی پر بیٹھا ہوں. اب اگر واقعی اس میں فاعل کا ترجمہ مطلب کرنا چاہے تو جالسن کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنے بیٹھنے والا. والا. تو میں کرسی پر بیٹھنے والا ہوں. صحیح ہے. جی ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ. چلیے. وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْأَرْضِ. واقف، اب تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے، کھڑے ہونے والا. جی سر. وہ ابھی بھی اس میں فاعل ہے، یہ بھی متعلق بن سکتا ہے. تو اور وہ زمین پر کھڑا ہے. ہے یا کھڑے ہونے والا ہے، اگر واقعی اس میں فاعل والا ترجمہ کریں. جی سر. کلیئر ہے سب کو؟ جار مجرور متعلق، متعلق یہ پورا مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور یہ کیا ہے، یہ واو کو عطف، واو عطف. عطف مانے، ہے نا. عطف بھی مان سکتے ہیں یا واو ہیں. اور عمومی طور پر واو اور ہوا آ جائے نا مولانا، درا حال ہے کہ وہ کھڑا ہے زمین پر، ایسے بھی بول سکتے ہیں. جی وہ ہوا جب آ جائے نا، واو حالیہ بن جاتا ہے، درا حال ہے کہ، جی یہ قاعدہ ہے. صحیح. واو حالیہ. میں کرسی پر بیٹھا ہوں، وہ ہوا درا حال ہے کہ وہ ہے نا زمین پر کھڑا ہے. ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. جی. یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ترجمہ مختلف انداز میں کر سکتے ہیں کہ میں زمین پر کھڑا ہوں، سوری میں میں کرسی پر بیٹھا بیٹھا. ہوں، اور وہ باقاعدہ عطف والا، اور وہ زمین پر کھڑا ہے. کھڑا. یہ بھی ترجمہ درست ہے نا، دقیق جی ترکیب کے تحت عطف بولنے، واو حالیہ بولے. ایک اور بھی کر سکتے ہیں مولانا، واو استنافیہ بھی بول سکتے ہیں اس کو، ہے نا. اس کے بعد والا جملہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. انا جالس علی الکرسی، میں کرسی پر
بیٹھا ہوں. اب اس کا کوئی ترکیبی حالت نہیں بنتی ہے، بس ایک واو استنافی، اس کے بعد نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور ہے نا وہ زمین پر کھڑا ہے، ایسے بھی بول سکتے ہیں. بس جی گیٹنگ رائٹ. نیا جملہ شروع ہو رہا ہے جی تو بس واو استنافیہ بول کے ترکیب آگے بڑھا دیتے ہیں. مگر عموماً ہے نا راجے جو قول ہے ایسے ہے نا، دیکھیے آپ دونوں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تال میل، کہ یہاں پر تال میل ہے کہ وہ کھڑا ہے، وہ بیٹھا ہے، میں بیٹھا ہوں، وہ کھڑا ہے. تو یہ دونوں میں ہے نا ایک عطف ربط کا، ہے. ہاں ربط ہے، ہاں ربط ہے. تو یہ واو عطف ہوگا، یہ معطوف علیہ ہوگا، یہ معطوف ہوگا، ہے نا. اس کی ترکیب واو عطف اپنے معطوف اور معطوف، یہ معطوف اور معطوف علیہ ہے نا. واو معطوف اور معطوف علیہ، تو واو عطف معطوف اور اچھا، معطوف پہلے علیہ سے جو مل آتا ہے وہ معطوف ہے یا؟ معطوف ہے، معطوف ہے. جی 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 معطوف عطف اور معطوف علیہ سے مل کر جملہ عاطفہ ہوتا ہے. جی صحیح. جی ہوں چلیں، اس کو آپ انشاءاللہ نحومیر میں پڑھیں گے مولانا آگے. چل. اور یہ رہنمائی ترکیب میں بھی دیکھیے، آپ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کیونکہ جملہ کے ترکیبیں ہے نا ملیں گے آپ کو، تو اس کو ایک مرتبہ کنفرم بھی کر لیتے ہیں. یہ کہ ہمیشہ وہ اشکال ہوتا ہے کہ پہلا والا معطوف ہے یا معطوف علیہ ہے کہ نہیں. جی جی دیکھیے یہاں پر عطف کی پھر قسمیں ہیں، عطف بیان وغیرہ. ہوں رسول ہی میں مل جائے گا آپ کو. معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر. صحیح ہے. مضاف الیہ، مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ. صحیح. اچھا، تو پہلے معطوف علیہ، میں پہلے جو بولا وہی درست ہے. صحیح ہے. جی جی تو جی آپ مجھے گڑبڑ کر دیے. وہ یہ معطوف علیہ ہے. کلیئر. جی یہ معطوف علیہ ہے، یہ عطف ہے، اور یہ والا جو ہے یہ پورا معطوف. معطوف ہے. اور جب ترکیب کریں گے ایسے کریں گے، معطوف اپنے عطف اور معطوف علیہ سے مل کر. کلیئر. جی 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 تو معطوف عطف اور معطوف علیہ سے مل کر جملہ عاطفہ ہوا. دفاع. صحیح. ایسے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ترجمہ بھی عموم طور پر ایسے ہی ہو جاتا ہے. صحیح. چلیے آگے کریں. انا مشغول بالقراءۃ، میں قراءت مطلب میں پڑھنے ہاں میں پڑھنے میں میں پڑھنے میں مشغول. مشغول ہوں. اچھا، تو اب اور آپ کا، جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر فی ہونا چاہیے تھا حضرت، فی القراءتی، یہاں پر با کیوں آیا؟ صحیح ہے. انا مشغول بالقراءت، انا با کے معنی تو کے صحیح ساتھ سے. کے ہونے چاہیے، ہے نا، کے ساتھ. مگر یاد رکھیے مولانا، یہ حروف جارہ نہ کبھی کبھار ایک دوسرے کے ہے نا معنی میں بھی آ جاتے ہیں. کبھی با من کے معنی میں، کبھی فی کے معنی میں. یہ جو عدل ہے، یہ ادلا بدلی جو ہوتی ہے نا، یہ جی حکمت کے ساتھ ہوتی ہے. کبھی کبھار ہے نا آپ کا جو خبر ہوتا ہے، اس خبر کے ساتھ وہی با ہے نا، وہی حرف جر جو ہے اس کے ساتھ اس کا خاصہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اس کا خاصہ ہوتا ہے کہ یہ جو فعل ہے اسی صلہ کے ساتھ آتا ہے، لام جر کے ساتھ یا فی یا با. تو اس میں کوئی ہے نا کچھ حکمتیں ہوتے ہیں. اب آپ بولیں گے ایسا کیوں ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ کلام عرب جو ہے نا جو ادیب ہیں یا کلام عرب یعنی عرب میں جو کلام کرنے والے جو افراد ہیں، وہ اسی قدر اس کو استعمال کرتے تھے. ان کے اندر وہ راجع ہے، یعنی وہ مستعمل ہے، وہ اس کو ہی اپناتے ہے نا، اسی کو اپناتے تھے. اور وہ کیونکہ اس قدر راجع ہوگی کہ وہی قوی بن گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اب انا مشغول بالقراءتی، تو لفظی ترجمہ کریں گے میں قراءت سے یا قراءت کے ساتھ مشغول ہوں. اب کے ساتھ آتا نا بحرف جر کا معنی کے ساتھ، جی تو قراءت کے ساتھ یا پڑھنے کے ساتھ مشغول ہوں، یہ بھی معنی بن سکتے ہیں. صحیح ہے. اب با یہاں پر با استنافیہ ہے، با کے کئی معنی ہیں، با کے کئی معنی آپ یہ شرمیت و عاملین کی پہلی سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بالکل ابتدائی سبق. با ہے نا کمو بیش 12-13 کچھ ہے نا معنی آئیں گے اس کے، جی سر. ہے نا، یہ 9-8 کچھ تو ہے نا. حروف جارہ کے تو مختلف معنی ہے، با کے کئی معنی ہیں، من کے کبھی من ابتدائیہ ہوتا ہے، کبھی من ہے نا تبعیضیہ ہوتا ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے. اب یہ با جو ہے ہم یہاں با استنافیہ کہہ رہے ہیں، با تقلیل کے لیے بھی آتا ہے، قلت بیان کرنے کے لیے بھی، ہے نا. تو اس قدر کئی معنی ہوتے ہیں. لام تملیغ کے لیے آتا ہے، لام تملیغ کہتے ہیں. تو اس قدر اس کے اپنے معنی ہیں، اس لیے ان کو حروف معانی کہتے ہیں مولانا. صحیح ہے. اور وہ حروف جو بس لکھنے کے لیے الفاظ بنانے کے لیے مستعمل ہے ان کو حروف مبانی کہتے ہیں. حروف کی 2 قسمیں بتائی تھی ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں. تو انا مشغول بالقراءتی، میں پڑھنے کے ساتھ مشغول ہوں، یہ لفظی معنی ہے. محاورتاً معنی میں پڑھنے میں مشغول ہوں، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. جی اب یہاں پر فی کا معنی کیوں لائے گی؟ کبھی کبھار ہے نا ایک دوسرے کے مدد کر لیتے ہیں وہ لوگ. چلیے، امید ہے تھوڑی بہت ذہن میں بیٹھ گئی کہ چیزیں میں کیا بتا رہا، کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. زیادہ بھی نہیں بول رہا ہوں، کیونکہ زیادہ بولوں گا تو وہ گہری باتیں ہو جائیں گی، گہری باتیں ہو جائیں گے تو پھر کجمج ہو جائے گا، اور پھر آپ کوف کے شکار ہو کر بھاگ جائیں گے، فرن فرارن ہو جائیں گے. تو اس لیے میں جی زیادہ بھی نہیں بتانا چاہتا، جتنا سرو کرنا اتنا ہی. زیادہ کھائیں گے تو پھر بدہضمی ہو جائے گی. فہم تم؟ جی سر. بٹ ایکسٹرا نالج اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ ذہن نشیں ہو جائے کہ یار یہ بھی چیزیں ہیں جو کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک حوصلہ افزائی اور ایک دلچسپی باتیں کہ ہاں جب شرم میں تعمیل نہ آئے گی تو یہ چیزیں پڑھنے کے لیے ملے گا انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. آپ کو ڈرانا مقصد نہیں ہے، آپ کو ابھارنا مقصد ہے کہ دس از آلسو دیر موٹیویٹ. اوکے لیٹس گو. انا مشغول بالقراءتی وهو مشغول باللعب. دیکھیے یہاں پر تال میل ہو رہی ہے تو اس کو عاطفہ ہی رکھیں. جی اچھا سر. ہاں میں پڑھنے کے ساتھ مشغول ہوں مشغول اور ہوں وہ اور وہ کھیلنے میں مشغول ہے. کھیلنے کے ساتھ مشغول ہے، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں نا. جی انا مسلم وهو ايضا مسلم، میں میں مسلمان. مسلم ہوں اور وہ بھی. ایضاً بھی. کے معنی نا مولانا بھی، جی سر. اردو میں بھی کہتے ہیں نا، بھی وہ بھی. اب اصل میں مولانا یہ ایضاً جو ہے نا مفعول مطلق ہے. یہ کیا ہے؟ مفعول مفعول مطلق ہے. مفعول کی نا قسموں میں سے اس کے پیچھے محذوف مفعول ہے، تو پھر فعل کہاں ہے؟ محذوف ہے، اوکے. ہے نا. تو وہ سارے چیزیں پڑھنی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. اب یہاں جی کیوں حضرت ایضاً آیا؟ انا مسلم وہ مسلم ہو جاتا، بٹ جی ریپیٹ آ رہا ہے نا، جی تو ایضاً لگا کر آلسو. بتانا also، ہے نا. He is جی also، even I'm Muslim and he is also a مسلم. Muslim، ہے نا. جی نہیں بس مسلم رہے گی، مسلم. چلیے. انا فی القراءۃ وهو فی اللعب، میں پڑھنے میں میں اور وہ اور وہ کھیلنے میں. کھیلنے میں. اچھا اب یہاں کیا میں کیا ہے؟ اب وہ جو چیز محذوف ہے وہ ہے موجود بھی کر موجود. سکتے ہیں آپ. موجود، میں پڑھنے جی میں موجود ہوں اور وہ کھیلنے میں موجود ہوں. اب جی یہ موجود کبھی کبھار مشکل ہو جاتا، تو یہ فعل خاصہ تھا، ہم فعل عامہ لے کے آ جائیں گے، یا یہ عامہ ہے وہ مشغول. خاصہ لے کے آ جائیں گے. ہاں مشغول صحیح ہے، جی خاص لے کے آ جائے. چلیے آگے کیا ہے؟ ھذا جید فی القراءۃ وذالک جید فی اللعب. جید کے معنی ماہر. ماہر یا عمدہ، ہے نا. عمدہ جی عمدہ. تو
میں پڑھنے میں ماہر ہوں. میں کہاں سے آ گیا؟ اشارہ ہے ہاضا. مولانا. جی ہاں یہ یہ پڑھنے میں حاضر ہے. حاضر حاضر نہیں، ماہر ہے مولانا. ماہر ہے. یہ ماہر پڑھنے ہے. میں ماہر ہے جیدن اور وہ کھیلنے اچھا میں ہے، ماہر. معنی بنا لیں اس کا. جیدن کے اچھا ہے، جی کیونکہ یہاں اچھا بھی لے استعمال کرے ہے نا. جیدن اچھا ہے، جدید نیا ہے. یہ جی جیدن اچھا ہے، یہ پڑھنے میں اچھا ہے، اور وہ وہ کھیلنے میں اچھا ہے. اچھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بہنوں کو لکھ کے بتائیں. بہنیں واضح ہے. انجم بھائی خاموش ہیں. یا ہمارے شوکت بھائی کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ بندہ کی غائب ہے. تھا کہ یہ کل مفتی صاحب کے کلاس میں. کل تھے حضرت. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہے شوکت بھائی ہے. کیا ہے ایکچولی آپ کے؟ جی ہم لوگ یہاں پہ یہ مطلب آتے ہو ابھی کیا مطلب ہم لوگ پورے 12 دن وہ کر رہے ہیں، اپنا میلاد شریف کا پروگرام رکھ رہے ہیں. اچھا اس کے لیے سب کوئی لوڑ نہیں. اور وہ ہیڈ کر رہے اس کو. ہاں تو وہ اس کو کہیے ایڈ کہ کر ان رہے کو نا، اس کے لیے تب پڑھ لیجیے گا نا، کیوں تاکہ پھر ایسا نہ ہو جائے کہ آپ لوگ آگے بڑھ گئے وہ پیچھے ہی رہ رہے. ہاں اب دیکھیے جی یہاں جی پر ضمائر کے چلیں، یہاں اشارہ بھی پیچھے پڑے تھے، وہ بھی لے کے آگے صاحب خطاب. اب اسما بھی لے کے آئے تھے نا مولانا ہم، اسما استفہام. من انتا، ہاں من انتا تو، من اور تو ماں کون کس کے؟ تو کون ہے؟ جی جواب آپ کون نکالیں، انا مسلمون ہے نا. انا مسلمون بول لیں. حل جی. انت سمین، کیا؟ کیا تو موٹا ہے؟ ہاں اگر اشرف بھائی ہیں تو نعم. جو میں نے اشرف بھائی کا فوٹو دیکھا تھا، اگر وہ صحیح جی ہے. اب حضرت. دبلے ہو گئے تو کچھ نہیں بول پاؤں گا. نہیں وہ نعم بتا دیجیے. انا سمین. اگر اشرف بھائی بول واقعی دبلے ہو، جم وغیرہ جا کر وہاں کی شدت وغیرہ سے، امریکہ کی، یا بچوں کے 4 بچوں کے پیچھے پڑھ کر، تو بولیں لا انا حزیل. اشرف حزیل بھائی لا سمین. لا سمین. اچھا میں تو سوچا کہ بلا کیوں نہیں. چلیے، کیف انتا، کیسے ہیں آپ؟ انا خیر نا، ایسا خیر. بھی بول سکتے ہیں. حل جی انت مسلم، نعم انا مسلم. کیا تو لفظی ترجمہ تو ہی ہے مولانا، ادبی دائرے جی جی. میں رہ کر کیا تم مسلمان ہو؟ حل اللہ حمید حمدن، حلیل یس. حمدن. ہاں حل اللہ یہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں حل اللہ. حللہ الحمد. ہاں ہل کیوں کر رہے ہیں؟ حمدن. حمدن. ہاں حمدن ہاں صحیح ہے. یہ کیا کریں گے اس کا؟ کیا کیا اللہ کے لیے حمد ثابت ہے؟ حل اللہ، ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. جی تو نام الحمد للہ. ثابتن کر لیں. ہاں کیفا ہوا. وہ کیسا ہے؟ حل انت جید، جید فی اللعب. کیا تو کھیلنے میں اچھا ہے؟ اب انا تو آپ جید. ہاں ہاں لا انا جید فی القراءۃ. ماشاء اللہ. این الاستاذ، استاد کہاں ہے؟ ہاں الاستاذ علی فی الدرس، الدرس. فی فی الدرس. الدرس. جی علی الدرس کیا درس کے اوپر بٹھایا ہم؟ چلیے باقی اس کا آپ لوگ ہے نا ترجمہ کر لیں، آسان ہے. عمل اسلام کے لیے ضروری ہے، لابدہ ضروری کے لیے لابدہ کر لیں. ہاں تو عمل اسلام کے لیے ضروری ہے، کیا بنائیں گے مولانا؟ لا العمل لابدہ سے شروع کریں. لابدہ لابد ہم، العمل
بالاسلامی، لل اسلامی کے لیے نا، کے لیے. جی حضرت. ہاں، تو اسلام کے یہ لیے لابدہ کا کیا ہے حضرت؟ وہی کوئی حرج نہیں، ضروری کے معنی میں آتے ہیں لابدہ. لابد مطلب یہ ہے کیا مطلب پارٹس آف لابدہ اسپیچ کے اعتبار سے؟ جی حضرت. اصل میں یہ وہی لائن آف جنس وغیرہ کے بحث میں آئے گا انشاءاللہ. یہ فیض الادب حصہ دوم میں ہے مولانا. جی حصہ اچھا دوم میں بالکل پہلا چیپٹر وہی لائن آف جنس لابدہ. جی سمجھ اچھا میں آ رہے، کوئی حرج نہیں کسی بھی طرح نا. وہی ضروری ہے بولے تو اس سے کوئی چارہ نہیں. جی سر. صحیح ہے، کوئی چارہ نہیں. عمل اسلام کے لیے ضروری ہی ہے. تو ترکیب میں کیا کہیں گے حضرت اس کو ہم؟ لائن آف جنس اوکے لابدہ ہے نا، لابد. اور جی اس کا اسم ہے اور اس کا ایک خبر ملے گا. تو یہ ہے نا، خبر کی حالت کیا ہوگی حضرت پھر؟ کیا خبر کی حالت؟ لائن آف جنس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتا ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ حالت نصب میں ہوتا ہے نا، مفرد نکرہ وغیرہ ہو. جی سر. صحیح ہے. اور اس کا خبر دیکھیں گے پھر کیا ہے، تو یہاں پر تو خبر محذوف ہی ہے. صحیح. یا اسلام کے لیے عمل اسلام کے لیے ضروری ہے تو خبر ہے نا اس کو مقدم کر دیے. یا لاب ہے نا لابدہ کے بعد میں آئے گا نا خبر عمل. جی سر. جی اچھا. صحیح. تو عمل للاسلامی کر لیں، لابد عمل للاسلامی. صحیح. تو جی کوئی ہے نا چارہ نہیں ہے، اسلام کے لیے عمل ہے یا عمل کے لیے ہے نا اسلام کے لیے عمل اسلام کے لیے ضروری ہے. اس کا ذرا بھی کر سکتے ہیں ترکیب. جی اچھا. یہ ابھی یہ فیض الادب حصہ دوم میں پڑھیں گے، بالکل ہے یہ. ابھی اوپن کر سکتا تھا مگر فیض الادب کو پہلے دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے خیر ٹھیک ہے. چلیے، سمجھ میں آ گئی سب کو؟ جی سر. چلیے آگے الدرس العشرہ، الدرس العشرہ. تو یہ بھی آسانی مولانا. ہاذا فارون چوہا کو، حاضل فارو. تو ترجمہ یہاں پر تھوڑا سا چینج ہوگا. یہ کیا ہے؟ چوہا. کوئی ہے نا، یہ نکیرہ ایک کوئی جو. چوہا ہے، ایک چوہا ہے. جی سر. کوئی نہیں بولیں گے، ایک کریں گے یہاں پر. یہ ایک چوہا ہے. جی تو یہ نکرہ جو ہے ایک واحد کے لیے آتا ہے. حاضل فارو، یہ چوہا. خاص چوہا ہے. جی سر. یہ چوہا. خاص الف لام ہے نا، یہ چوہا ہے مطلب خاص پتا ہے کہ وہ کون چوہا ہے. ہے نا، جی اسے آلریڈی پالا پڑا ہوا ہے. چلیے، اب یہ تو رہا ترجمے کے اعتبار سے مولانا، مگر ترکیب کے اعتبار سے حاضہ مبتدا فارون خبر اگر نکرہ ہو. جی صحیح. اب یہ حاضہ کے بعد معرفہ والا الف لام آ جائے تو یہ حاضہ اس میں اشارہ، اور یہ جو ہے مشارن الیہ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ مشارن. مشارن الیہ. صحیح. تو یہ اس میں اشارہ ہوا جی، اور مشارن لے. اب یہ اس میں اشارہ اپنے مشارن لے سے مل کر مبتدا، اور یہ بن گیا صغیر خبر. دیکھنا آپ کتنا ڈفرنس ہے. اگر بس نکیرہ آ جائے تو بات ختم، مبتدا خبر. مگر مبتدا کے بعد حاضہ کے اسم اشارہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو وہ معرفہ اس اسم اشارہ کے لیے مشارن الیہ بنے گا، اور اس کے بعد آپ کو ایک خبر بھی لانا پڑے گا. صحیح ہے. تو ہاں، کیونکہ کیوں وہ بن رہا ہے مشارن الیہ اس کا حصہ؟ کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے اسماء ضمائر بھی معرفہ ہے. تو از ہے نا خود معرفہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے بعد مزید معرفہ آ جائے تو وہ اس کے ساتھ جوڑ کر خود معرفہ بن جاتا ہے نا. جی سر. اچھا، ایک اور بتاتا ہوں مولانا آپ کو. اصل میں یہ اشارہ اور مشارن الیہ جو ہے نا، ان کے اندر بھی جو ہے ایک موصوف صفت کا پہلو ہوتا ہے مولانا. اچھا، آپ بول رہے تھے کیا؟ اس سے پہلے بھی بتایا تھا آپ جب پڑھ رہے تھے.
ان جی۔ دونوں میں جو ہے ایک ربط ہوتا ہے نا، معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو موصوف صفت بنتے ہیں، اور نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے تو بھی یہ موصوف صفت موصوف بنتے صفت۔ ہیں، یہ بات قاعدہ یاد رکھ لیں۔ اور معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو عموماً وہ ہے نا معرفہ مبتدا بنتا ہے اور اس کے بعد خبر بنتا ہے۔ خبر بنتا ہے۔ اگر خبر مطلب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو عموماً وہ جو نکرہ آیا ہے وہ خبر مقدم ہوتا ہے اور اس کے بعد والا مبتدا مؤخر ہوتا ہے۔ اس قدر تھوڑے ترکیب کے نکات ہیں، انشاءاللہ وہ لکھا دیں گے کبھی۔ فعل میں بھی ہے نا، فعل پر فاعل کبھی مقدم نہیں ہوتا، صحیح ہے؟ تو مفعول فاعل پر بھی مقدم ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ فعل سے بھی مقدم ہو سکتا ہے۔ یہ سارے چیزیں نکات ہیں ترکیب کے، انشاءاللہ سیکھیں گے۔ چلیے، ذالکا قطن، وہ بلی ہے۔ ذالکل قط کبیر، وہ بلی بڑی ہے۔ ہاں، وہ خاص بلی بڑی ہے، یعنی وہ اب یہاں پر وہ جو بھی لے سکتے، وہ جو بلی ہے وہ بڑی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر۔ ایسے بھی وہ جو بلی مطلب وہ تم نہ معلوم نہ وہ بلی وہ بڑی ہے، ایسا سمجھ میں آیا جی؟ جی سر۔ چلو، وہ وَهُوَ ہوا أَبْيَضُ، ابیض، اور وہ کیسی ہے؟ گوری ہے، سفید ہے۔ گوری سفید ہے، کہاں سے گوری بنا دل ہے؟ ہاں، آپ کی بیٹی کو گوری بول سکتے ہیں، بلی کو نہیں۔ چلیے، وہ ہوا ابیض ہے نا، اب یادو۔ اور یہ اسم تفضیل کے نا، یہ اصل میں صیغے ملتے ہیں آپ کو افعلو کے وزن پہ، مگر یہ رنگوں کے نام ہے نا، وہ بھی کبھی کبھار صفت مشبہ کے ہے نا وزن پہ ضمن میں آتے ہیں۔ جی اچھا۔ لا ہے نا، لان وہ کچھ ہے اس کا در خیر، ذالک طائر، وہ پرندہ ہے، جی سر۔ ذالک الطائر غراب، وہ پرندہ کوا ہے، صحیح ہے؟ وہ اسود، اور وہ کیا ہے؟ کالا ہے۔ کلیئر ہے؟ ہاذا درس، یہ درس ہے، ہاذا درس جدید، یہ درس نہیں ہے، ہے نا، نیا نہیں ہے، درس جو ہے جی نہیں ہے بولیں گے مولانا، اردو میں درس مؤنث ہے، صحیح ہے، نیا ہے نہیں بولیں گے۔ تو آپ ہے نا، جب شروع میں کرتا ہوں نبدا دروسن، ہے نا، نبدا الدروس جدید کہتا ہے نا، جی سر۔ تو نئی درس شروع کریں، ابدا یا ابدو سے، ابدا یا ابدو سے نہ ابدو، سوری ابدا یا نہ ابتدا سے بن رہا ہے نا، ابتدا تو نبدا، صحیح ہے؟ ہم دروس نون سے ہے نا متکلم والا، نبدا، بدا یبدا سے، بدا نہیں، بدا یبدا بدان، صحیح ہے؟ اور جی اب ابدا، یہ ابدا مولانا، ہاں ابدا باب افعال سے، صحیح، ابدا ہے نا، ابدا، ابدا یبدا، صحیح، ابتداء، سمجھ میں آ رہی ہے؟ باب افعال ہے، جی سر۔ ابدا یبدا، یبدا، ابدا یبدا سے کیا ہے؟ ابدا یا ابدونا، صحیح، ابدا یبدا، یبدا سے نبدا، صحیح ہے؟ تو جی پھر فعل امر ہے نبدا، صحیح، جی نبدا دروسن، ہے نا، تو نئی درس شروع کریں، کلیئر اس قدر۔ وَهُوَ سَهْلٌ لَا ضَعْفٌ، اور وہ درس نہیں ہے مگر وہ کہ آسان ہے، لا صعب، مشکل نہیں ہے، وہ آسان ہے مشکل نہیں ہے۔ نعم، باقی آپ کر لیں، اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں، ہے نا، کیف لقیت هل انت اسود، اس کے آپ آنسرز بھی لکھنے کی کوشش کریں مولانا، آج کسی کا بھی نہیں ملا پچھلے سبق کا، برائے میں کرم بھیجا تیاری
اچھا آپ بھیجے تھے، صحیح صحیح. تو کوشش حضرت کریں. وہ صحرا کا میننگ کیا ہے حضرت عربک میں؟ تو آپ پوچھے تھے نا مجھے کون سی یہ ہے. کون سے کلم مولانا؟ یہ 6th چیپٹر یا 7th چیپٹر میں ہے حضرت، لاسٹ میں. نیچے نہیں نہیں اور نیچے آئے گا، میں بتا. 7th ہے یہ. جی اس میں یہ بلو میں سیکنڈ والا ہے، دیکھیے. اونٹ صحرا میں ہے، جی یہ والا. جی سر. تو آپ کوشش کیے ڈھونڈنے کی؟ نہیں ہے سر. کیوں؟ میں اس کا آنسر لکھا حضرت صحرا، لیکن کیا لکھے آنسر؟ وہ آنسر صحرا ہی لکھ دی. جی اچھا باقی کسی نے بھی کوئی ہے نا کوشش نہیں کی؟ ایک ہی بندہ پڑھ رہا ہے کیا میرے سے؟ بہنیں کیا ملی آپ کو؟ کیا ہو بھائی، کوئی ہے کہ نہیں؟ ہمارے جو انجم بھائی ہیں، صحرا کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ بہنیں کچھ لکھ رہے ہیں کیا؟ گوگل ٹرانسلیٹ میں سیم آ رہا ہے سر. کبھی بھی گوگل ٹرانسلیٹ مت جائیے. وہ ہمارے شیخ جو ہے نا، وہ کہتے تھے کہ وہ بھٹکا دیتا ہے. تو میں نے وہی یوز کیا، السحرا. عرب عرب بولا انہوں نے. ڈیزرٹ کو کیا؟ آپ نے کچھ مدد لی ہے اس کی ڈکشنری وغیرہ کی؟ نہیں ہے سر. کیوں؟ تو استاد محترم کہتے ہیں کہ پہلے اپنی طرف سے کرو، بعد میں ہمارے پاس جی آؤ. صحیح. جی تو میں بغیر چیک کر کے بتاتا ہوں. اپنی صحیح کیا پائے ہی نا. جی سر. صحیح. ابھی بتا بھی سکتا ہوں اس کی پوری کنڈلی جو بولتے ہیں ہے نا، اس کا کیسے وہ اس میں جامد کیسے بنا کیا وغیرہ پوری ہے. میں انشاءاللہ آپ لوگ نکال لیں. اس کے بعد ہمارے استاد نے جو ہے نا ایک بہترین یہ دیا ہے ہمارے شیخ نے، میں وہ آپ کو بعد میں دوں گا. اس میں اس کی پوری کی پوری ہے نا
تہ تک بتا دے گی کہ یہ ہے یہ ہے. صحیح. تو ڈھونڈیے جی مولانا. جی حضرت، ایک ڈکشنری اور ڈھونڈے. سوال تھا اس میں. مطلب جاہل کے لیے ذلت ہے، اس کا ترجمہ. اردو والا. جی یہ اردو میں ہے حضرت، ہوں. اور اس کو عربک میں کرنا ہے. اسی میں جی حضرت، ایک سیکنڈ میں آپ کو 9th والا ہے حضرت، لیسن نمبر 8 میں ہے حضرت 9th والا. اچھا یہ. جی ہاں تو بتائیے. جاہل کے لیے آپ کا جار مجرور ہے، ذلت ہے، اور ہے بتا رہے یہ جملہ اسمیہ ہے. تو اب انتخاب کریں یہ متعلق ہے، مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے. میں نے لکھا الاذلال للجاہلی. اذلال کیوں چی؟ وہی سوال تھا حضرت آپ سے کہ اس میں اس کو معرفہ کرنا ہے یا پھر نکرہ نہیں نہیں نہیں، کرنا ہے. دوبارہ بولیں. اذلال جاہل. ذلت کے لیے جی کہاں سے ملا آپ کو اذلال؟ گوگل نہ بولیں پھر. جی جی حضرت گوگل. نہیں نہیں، ذلت کی عربی کیا ہے؟ تو جب نہیں ہے تو ڈھونڈے، گوگل مت لیجئے مولانا. جی حضرت. بیابان. بیابان کو ڈکشنری دیکھیں آپ، گوگل نہ جی دیکھیں پھر. جی اچھا. صحیح. اور یہ ذلت کے لیے بھی عربی ڈھونڈے آپ. میں اب دے دوں گا تو بس آپ سن کر خاموش ہو جائیں گے. جب آپ بیٹھیں گے نا ایک چیز دیکھنے جائیں گے تو آپ کو کئی چیزیں پھر ملیں گے وہاں. جی حضرت. صحیح ہے. استاد جی محترم یہی کرتے ہیں. آپ کو کوئی مسئلہ پیش ہے بہار شریعت میں دیکھا، قدوری دیکھا؟ پہلے دیکھو تو وہاں، پھر بعد میں رجوع کرو. میں بولوں گا تو تم ختم کر لو گے اس کو، اور میری بات مسلم مان لو گے. تم خود تحقیق کرو گے تو پھر تمہیں ایک مسئلہ دیکھنے جاؤ گے تو 10 مسئلے آپ کو پتہ چلیں گے. صحیح ہے. من جی جدہ وجدہ، جس نے محنت کیا وہ پایا. صحیح ہے. جی مولانا آپ مجھے اگلے ہفتے بتائیں گے صحرا اور ان دونوں کے ذلت. جی ذلت. ذلت نہیں لی تو پھر یہاں کا ہاں ہاں حضرت، ذلت ذلت. کے لیے کیا ہے. ہاں اردو میں آپ لی لگا دیے. صحیح. جی اگلے ہفتے تک بھی نہ رکھیں، اگلے ہفتے کلاس میں بولیے اور میں اس کی پوری کنڈلی بتاؤں گا. مجھے آپ گروپ میں پنک کریں، پھر میں آپ کی اصلاح کر دوں گا. حضرت میں نے یہ جی دیکھا، مجھے ڈکشنری میں یہ ملا. گوگل نہ بولیں پھر بھگا دوں گا میں آپ کو. پھر گوگل سے ہی سیکھ لو عربی. صحیح ہے. میرے استاد تو سخت منع کرتے تھے. ہمارے استاد تو ہے نا بڑے بڑے اردو کے نہیں کیا کہتے ہیں جملے دے دیتے، اس کا عربی ٹرانسلیٹ کر کے لاؤ. حال ہی میں بھی دیے تھے مجھے، ایک وقت ہی نہیں ملا مجھے کرنی ہے. آپ کو دیتا ہوں، آپ ہو سکے تو کرنے کی کوشش کریں. وہ بہت ڈانٹتے اگر آپ گوگل کریں گے تو. گوگل گمراہ کر دیتا ہے یار. جی بہت پیاری نکات. خوبصورت شہر کے مدرسے کے استاد کا خادم مسجد کے امام کے ساتھ پرانے شہر کے خراب راستے پر اتنا الجھا کے رکھ دیتے ہیں. اس میں تو ہیلولہ والا مسئلہ آ جاتا ہے. ہاں اب آپ بولیں گی حضرت یہ کیا بلا ہے ہیلولہ. صحیح. قیل اللہ تو پتہ ہے، حیل اللہ کیا چیز ہے حضرت. بڑی پیاری نہیں، بہت بہت بہترین انداز میں ہے نا استاد محترم سے کراتے ہیں ہمارے شیخ. کیونکہ عربی کے ہے نا تو شیخ ہی کہتے ہیں. شیوخ نا وہ بھی ہمیں
شیکی کہتے ہیں. دیکھیں کتنی، اب اس کو پورا عربی میں ڈھالنا ہے ہمیں. جو تخصص فی اللغت العربیہ ہوتی ہے نا. خوبصورت شہر کے مدرسے کے استاد کا خادم مسجد کے امام کے ساتھ پرانے شہر کے خراب راستے پر ٹریفک سگنل کے سامنے 1 گھنٹے سے مدرسے کے استاد کے انتظار میں کھڑا ہے، اور وہ صبح سے بیمار ہے. دیکھیں کہ پوری نا پیچیدہ مرکب اضافی، اس میں پھر حیل اللہ. جی اس خادم کا چھوٹا بیٹا اس خوبصورت شہر کے نئے علاقے کے ہے نا ریلوے اسٹیشن کے پیچھے عمدہ انسٹیٹیوٹ کے ہے نا کیا ہے ڈائریکٹر کے آفس کے سامنے کلاس میٹس کے ساتھ ماہانہ امتحان لکھنے میں مصروف ہے. بابا اس کو جب ایسے دیتے تھے استاد، جب لکھتے تھے نا تو لالے لگ جاتے تھے. ایک نکات جو ہے نا اشرف بھائی، پوری درس نظامی میں بھی نہیں پڑھے ہوں گے آپ، یا ہم نے بھی نہیں پڑھا جب تخصص میں جا کر پڑھا تھا، ہے نا. حیل اللہ جس کو کہتے ہیں، پھر قیل اللہ نہیں ہے، حیل اللہ. کیا ہے حضرت؟ پڑھائیں گے انشاءاللہ. آپ بتا دیں تو نہیں کیا بات حضرت، ہے. تشنگی باقی رکھیں نا، تخصص لغت العربیہ کریں نا. 6-8 سال کا وقت ہے حضرت. 6-8 سال کا نہیں، تخصص کا ہے یہ. فضیلت ختم ہونی ہے مولانا. ہاں حضرت 5 سال یہ، پھر فضیلت. فضیلت تو چلو مفتی صاحب آپ کے 5 سال میں ہی تھوڑے بہت جوڑ دیے ہیں، بس 1 2 3 4 کتابیں ہی باقی ہیں، پھر وہ 1 سال میں ختم کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ بخاری مسلم بھی لے لیے نا اس میں. الا یہ کہ آپ لوگ باقاعدہ قاعدے سے کریں، ایک ایک کر کے تو ڈراپ تو ہو ہی گئے ہیں. مجھے امید ہے نور عائشہ بہن انجم بھائی بھی انشاءاللہ ساتھ دیں گے. آپ تو ہیں ہی قاری صاحب، اس بار تو آپ ٹھان کے بیٹھے ہیں، کچھ ہو نہ ہو انشاءاللہ کرنی انشاءاللہ. ہی ہے. انشاءاللہ کریں گے نا بہن. ایک دن آئے گا کہ پورا جو یہاں پر ہے یہ مقالہ پورا آپ انشاءاللہ ترجمہ کریں گے عربی میں انشاءاللہ. اللہ کرے کہ وہ دن میسر ہو، اور اس حد تک محنت کریں گے انشاءاللہ. چلیے، اللهم ربنا تقبل حاضر في الدرس مع جميع الحاضرين والغائبين وجلنا من الشاکرین. آمین رب العالمین بجائے سید النبی الامین. قاری صاحب آپ یہ سوچنا بیٹھیں کہ حضرت دے دیتے صحرا وغیرہ، 2 منٹ نہیں ہوتا مجھے دینے. نہیں حضرت، ہاں، کیونکہ یہ سارے جو میرے پاس ہے نا منہاج العربیہ کا پورا حل کیا ہوا ہے میرے پاس مولانا، ورنہ میں بیٹھتا نہیں. صحیح، آپ لوگ کوشش کر کے ہیں. جی حضرت. چلیے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ملاقات ہوگی اللہ انشاءاللہ حافظ. صرف میں، اور باقی مزید فی کے ابواب کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.